کئی امور پر بات کریں گے۔ پہلا امر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی پر مذاکرات کرنے سے انکار کیوں کر دیا۔ دوسرا امر کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی مخالفت کیسے کر دی، حالانکہ جنگ بندی کرنے والا امریکی صدر ٹرمپ ہے۔ اسرائیل کو تو امریکہ کی مخالفت نہیں کرنی چاہیے تھی، ساری کوششوں کو اسرائیل نے خاک میں کیسے ملا دیا۔ تیسرا امر یہ ہے کہ اسرائیل اور امریکہ کی چالاکیاں کیا ہیں۔ الحمدللہ وکفی والصلاة والسلام علی عباده الذین اصطفی خصوصا علی سید الرسل محمد المصطفی وعلی آلہ المجتبی وعلى أصحابه الأتقياء والأصفياء أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم۔ میرے واجب الاحترام قابل صد اکرام معزز مکرم سامعین اعظام، میں نے آپ سے پہلے بھی عرض کیا کہ اس بیان میں انشاءاللہ ہم حالات حاضرہ پر گفتگو کریں گے قرآن و حدیث کی روشنی میں، کہ اسرائیل نے جنگ بندی کی مخالفت کیوں کر دی، اس کی کیا وجوہات ہے، اور اسرائیل کو اس معاہدہ کے مطابق کیا کرنا چاہیے تھا، اور اسی طرح ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی پر مذاکرات کرنے سے انکار کیوں کر دیا۔ پہلا امر یہ ہے کہ ایران نے امریکہ کے ساتھ جنگ بندی پر مذاکرات کرنے سے انکار کیا، کیونکہ جیسے ہی جنگ بندی ہوئی اور معاہدہ ہوا، ابھی 12 گھنٹے ہی نہیں گزرے تھے، اس معاہدہ کی جنگ بندی کی مخالفت شروع ہو گئی کہ ایران کے ایک شہر پر حملہ کیا گیا، اور اسی طرح لبنان پر اسرائیل نے خوفناک بمباری کر دی۔ ان 2 دنوں کے اندر تقریباً 200 سے زائد لوگ ہلاک ہو چکے ہیں۔ اب امریکہ یہ کہتا ہے کہ لبنان کی جنگ بندی اس معاہدے کا حصہ ہی نہیں، جبکہ ایران کہتا ہے
کہ لبنان کی جنگ بندی معاہدہ کا حصہ ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے مخالفت کیوں کی؟ یہ یہودیوں کی چالاکیاں، اس طریقے سے معاہدہ کر لینا، کفریہ طاقتیں جب یہ دیکھتی ہیں کہ مسلمان ہم پر چڑھ آئے ہیں اور ہماری املاک کو اور ہمارے ملک کو سخت نقصان کا خطرہ ہے، تو جنگ بندی پر معاہدے کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور اسی دوران وہ جنگ کی تیاری کرتے رہتے ہیں، جبکہ مسلمان اس بات کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے اندر ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، یہود و نصارہ کو دوست مت بناؤ، بعضهم اولیاء بعض، ان میں سے بعض کے دوست ہیں، یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں بن سکتے۔ ایک دوسرے کے دوست تو ہو سکتے ہیں، لیکن مسلمانوں کے، ایمان والوں کے یہ دوست کبھی بھی نہیں بن سکتے۔ جب بھی مسلمان کفریہ طاقتوں کے ساتھ جنگ بندی پر معاہدات کریں، چوکنا رہنا چاہیے اور اس بات کا خیال کرنا چاہیے کسی وقت بھی مخالفت کر سکتے۔ انہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کی، صحابہ اکرام کے دور میں صحابہ اکرام کی مخالفت کی، مسلمانوں کی مخالفت کی۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کرنے والے یہی یہودی تھے۔ انہی یہودیوں نے ہی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ ایک مرتبہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو لولو غلام کو بلایا، وہ چکی بنانے کا ماہر تھا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، آپ ہمارے لیے ایک چکی بنا کر دیں۔ تو ابو لولو نے کہا، میں آپ کو ایک ایسی چکی بنا کر دوں گا دنیا یاد رکھے گی۔ جب یہ چلا گیا، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فراست سے سمجھ گئے کہ اس یہودی غلام نے حقیقت میں ہمیں دھمکی دی ہے قتل کی۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مسلمانوں کو بتایا کہ اس ابو لولو غلام نے مجھے قتل کی دھمکی دی ہے، حالانکہ اس نے قتل کا لفظ استعمال نہیں کیا، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ اپنی فراست سے اس کی بات سمجھ گئے تھے۔ اسی طرح سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کرنے والے یہی یہودی ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد، 40 دنوں تک کھانا بھی بند کر دیا گیا، پانی بھی بند کر دیا گیا، اس قدر ظلم و ستم ڈھایا گیا۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کو، حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالی عنہما کو سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے دروازے پر پہرے دار متعین فرمایا۔ فرمایا، بیٹو خیال رکھنا کہ کوئی کافر، کوئی دشمن عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر کے اندر داخل نہ ہونے۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے دروازے پر پہرا دیتے، کوئی دشمن بھی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں دروازے سے داخل نہ ہو سکا۔ کیوں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما کی جنگ، جب یہ میدان جنگ میں تلوار نکالتے تھے، یہ معروف تھا اور یہ بات مشہور تھی کہ ان کے مقابلے میں بڑے سے بڑا بہادر اور طاقتور بھی نہیں چڑھ سکتا تھا۔ اسی لیے کسی کو جرأت نہیں ہوئی کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر دروازے سے داخل۔ اسی لیے گھر کی پچھلی طرف دیوار تھی، اس دیوار سے پلانگ کر اندر داخل ہوئے اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کھانا پینا بند کر دیا گیا، حتیٰ کہ پانی بھی بند کر دیا گیا، پانی بھرا اور لے کر جا رہے، منافقین نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے وہ مٹکا توڑوا دیا، پانی کو ضائع کرا دیا اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دروازے تک اور گھر تک نہ جانے دیا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ نہیں کر سکتے تھے، بلکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے کہ آپ ہمیں جنگ کی اجازت دیں کہ تھوڑی ہی دیر میں منافقین کا صفایا کر دیں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، میں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر کے اندر خون ریزی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے رہ گئے، حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی دیکھتے رہ گئے، بڑے بڑے جنگجو صحابہ اکرام دیکھتے رہ گئے اور کچھ نہ کر سکے کہ خلیفہ نے روک دیا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر مبارک میں مدینہ منورہ کے اندر جنگ نہیں کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ سے جب منافقین نے پانی ضائع کرا دیا، اپنی پگڑی مبارک اتاری، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کے اندر پھینک دی اور یہ بتا دیا کہ علی تو آپ کے پاس پانی لے کر آیا تھا، لیکن ظالموں نے، منافقین نے پانی آپ کے گھر تک پہنچنے نہیں دی۔ اس طرح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ، صحابہ اکرام کے خلیفہ، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دوہرے داماد کو شہید کر دیا گیا۔ اس وقت مسلمانوں کی حکومت، صحابہ اکرام کی حکومت ہندوستان سے لے کر یورپ تک ان تمام مشرقی ممالک پر حکومت تھی، اور اتنی بڑی مسلمانوں کی سلطنت اور حکومت بغیر خلیفہ کے رہ گئی۔ تو چند مسلمان صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ آج کے اس دور میں شیر خدا حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ کوئی بھی امت کو نہیں سنبھال سکتا، کافروں کا مقابلہ کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ اسی لیے تمام صحابہ اکرام متفق ہو گئے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس حاضر ہوئے کہ آپ اپنا ہاتھ آگے بڑھائیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کرتے ہیں، آپ کو ہم اپنا خلیفہ بناتے ہیں، آپ ہی اس بات کے لائق ہیں کہ آپ امت مسلمہ کے خلیفہ بنیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ہاتھ آگے بڑھایا، تمام صحابہ اکرام نے اور پوری امت نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست پر، ہاتھ مبارک پر خلافت کی بیعت کر۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، سب سے پہلے میں نے فتنوں کو ختم کرنا ہے، جو فتنے اس وقت سر اٹھا رہے ہیں امت مسلمہ کے خلاف، تمام مسلمانوں کے خلاف، امت مسلمہ کی اتنی بڑی سلطنت کے خلاف، سب سے پہلے میں ان فتنوں کی سرکوبی کروں گا۔ لیکن ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے، اور اسی طرح حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، سب سے پہلے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شہادت کا بدلہ لیا جائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنا ہمیشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بصرہ میں بہت بڑا لشکر جمع ہو چکا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا لشکر لے کر بصرہ کے قریب جا کر پڑاؤ ڈالا، وہاں پہ جا کر اعلان فرمایا، جو لوگ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے وہ سب کے سب میرے لشکر سے نکل جائے۔ 2000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر سے نکلا اور الگ ہو گیا، جا کر مشاورت کی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی کوشش کی اور اپنی کوششوں سے، اپنی مساعی سے، انتھک کوشش سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ معاہدہ فرمایا، معاہدہ ہو گیا، شرائط طے ہو گئی۔ رات کا وقت تھا، شرائط لکھنا مشکل تھا، معاہدہ لکھنا مشکل تھا، اور یہ طے پایا صبح کے وقت میں شرائط لکھیں گے اور صبح کے وقت معاہدہ لکھیں گے۔ اور رات کے وقت میں 2000 کا لشکر جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کے لشکر سے نکلا تھا، منافقین کا لشکر، یہودیوں کے ایجنٹ
اور یہودیوں کے ساتھ تعاون کرنے والے یہ سارے اکٹھے ہوئے، جمع ہوئے، مشورہ کیا اور یہ طے پایا کہ اگر ہم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا آپس میں لڑائی نہ کرائی، اگر یہ متفق ہو گئے تو سب سے پہلا کام یہ لوگ یہ کریں گے کہ ہمارے سر قلم کریں، ہمیں ختم کریں۔ انہوں نے یہ مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ 1000 کا لشکر، ہم میں سے 1000 کا لشکر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر رات کے وقت میں جا کر دھاوا بولے، اور 1000 کا لشکر امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر پر جا کر دھاوا بول دو، اور اس طریقے سے ان کی آپس میں لڑائی کرا دی جائے تاکہ یہ آپس میں لڑتے رہیں اور ہمیں بھول جائیں۔ صبح ہونے سے پہلے، سحری کے وقت کے ہونے سے پہلے انہوں نے اسی طرح کیا اور جا کر سوتے ہوئے مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور ان کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خیمے سے باہر نکلے اور دیکھا کہ لڑائی ہو رہی ہے، جنگ ہو رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پوچھا کیا وجہ ہے، یہ لڑائی کیسی ہو رہی؟ انہی منافقین میں سے چند لوگ آگے بڑھے اور آ کر کہا، یا امیر المؤمنین، امیر صدیق رضی اللہ عنہ کے لشکر نے آ کر ہم پر اچانک حملہ کر دیا، اور دوسری طرف امیر صدیق رضی اللہ عنہ نے سنا کہ جنگ شروع ہو گئی۔ سوتی ہوئی فوج کو قتل کرنا شروع کر دیا کسی نے آ کر۔ امیر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا یہ کیسی جنگ ہے، تو بتایا گیا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر نے آ کر ہماری فوج پر حملہ کر دیا اور قتل کرنا شروع کر دیا۔ امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، علی جب تک خون ریزی نہیں کرے گا اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح فرمایا، امیر صدیق رضی اللہ تعالیٰ جب تک خون ریزی نہیں کریں گے اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹے گا، کیونکہ آگے بڑھ کر ان کو خبر دینے والے، جھوٹی خبر دینے والے وہی منافقین تھے، منافقین نہیں ان دونوں حضرات کو جا کر جھوٹی خبر دی۔ اس طریقے سے منافقین نے، یہودیوں کے ایجنٹ لوگوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا۔ یہیں پر اسی جنگ میں 10,000 مسلمان شہید ہو گئے، صحابہ کرام بھی شامل ہیں۔ آج بھی یہودیوں کی یہی حالت ہے اور یہی کچھ کر رہے ہیں۔ ایک طرف معاہدہ ہو رہا ہے جنگ بندی ہو رہی ہے، اور دوسری طرف اسرائیل نے خوفناک لبنان پر بمباری کر کے 200 سے زائد مسلمانوں کو شہید کر دیا۔ ایک طرف معاہدہ پر دستخط ہو رہے، جنگ بندی ہو رہی، اور دوسری طرف قتل و غارت ہو رہی، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ لبنان کی جنگ بندی تو اس معاہدہ میں شامل ہی نہیں۔ یہودیوں کی اسی طرح سازش رہی ہے جیسا کہ آج کل یہ سازش کر رہے ہیں۔ اسی لیے مسلمانوں کو چاہیے، امت مسلمہ کو چاہیے کہ اس سے سبق حاصل کریں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں۔ جب تک یہ مضبوط رہیں گے اس وقت تک یہ کفر طاقتیں کچھ نہیں کر سکیں گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ما توفیق الا باللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔